حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے بہت عجیب عجیب سی چیزیں نظر آتی تھیں، جیسے کہ جب میں باہر نکلتی تو ایک آسمان اور کا جو ٹکڑا میرے کتابیں سر پر آ تم کر سے مجھے پہلے چھاؤں اتاری جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پانی بھرنے جاتی تو راستے میں کیا دیکھتی ہوں کہ جتنے بھی پیڑ پودے ہیں سب جھک جاتے ہیں، ایسے جیسے کہ وہ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ زمزم کے کنویں سے پانی نکالتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا، اس کو نکالنے کے لیے کوئی مشقت نہ کرنی پڑتی۔ مکہ کی تمام عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس بٹھا دیتی، جب تک میں کنویں کے پاس رہتی پانی اوپر کنارے تک رہتا تھا۔ مکہ کی تمام عورتیں پانی اپنے ہاتھوں سے ہی بھر لیا کرتیں اور کہتی کہ آمنہ یہیں بیٹھی رہو تاکہ ہمیں پانی بھرنے میں آسانی رہے، تم جیسے ہی یہاں سے اٹھو گی پانی واپس نیچے چلا جائے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، جیسے کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں درد، اس کے جسم میں درد، اسے بخار اور بہت سی چیزیں جو اسے تکلیف دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بہت حیرانی ہوتی تھی کہ 9 مہینوں میں مجھے ایسی کوئی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا مجھے کبھی سر درد بھی نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بہت عجیب عجیب سے خواب نظر آتے تھے، وہ دیکھتی تھیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکل کے ساری دنیا میں روشن ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دن رات کعبہ کے پاس جا کر رو رو کر ایک ہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل کو قائم رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اس انتظار میں تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے آنے سے 10 دن پہلے آسمان پر لال رنگ کا ستارہ نظر آئے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر وہ جب تارہ چمکنے لگا، اسے یہ دیکھ کر سب یہودیوں میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا۔ دیکھو آسمان پر لال ستارہ چمکنے لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آخری نبی آنے والا ہے، جا کر پتہ کرو کہ مدینہ میں کس کس بچے کے پیدا ہونے میں 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جب یہودیوں نے مدینہ میں جا کر معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ان میں سے کسی کا بھی وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ تو یہودیوں نے جا کر اپنے عالموں کو بتایا کہ یہاں مدینہ میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہی نہیں۔ تو پھر ان کے عالموں نے کہا کہ جا کر مکہ میں دیکھو کہ ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے یا نہیں۔ تو پھر سارے یہودی مکہ پہنچ گئے اور معلوم کیا کہ مکہ میں کس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا ہاں یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا نہیں، ایسا بچہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ہے، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے اور اس کی کچھ مہینے پہلے ہی وفات ہوئی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور سب چلاتے ہوئے اپنے عالموں کے پاس گئے۔ افسوس آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کے پاس جا پہنچی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ہمارے نبی کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور سب کو اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ زمین، آسمان، چند و پرند، زمین کی ہر مخلوق بے تابی سے انتظار میں اس بچے کی پیدائش ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے سورج کو اس کی جگہ پر ہی روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار رات کا وقت ہو چکا تھا،
رات کا وقت ہو چکا تھا جب حضرت آمنہ کو ہلکا سا درد محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے اس بات کی خبر حضرت مطلب کو دی۔ حضرت مطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی کو اپنے پاس بلایا۔ تم آج رات آمنہ کے پاس ہی رہو کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں آج بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ رات گزرتی رہی اور چاند بھی کہیں چھپ کر کے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اس غریبی میں ہمارے نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے فوراً انتظام کریں۔ پوری رات کوئی بھی نہ سویا۔ اس طرح رات بھی ڈھلتی جا رہی تھی اور چاند بھی خاموشی سے ڈوب چکا تھا، اور اس طرح ہر طرف اندھیرا تھا، یہاں تک کہ گھر میں بھی اندھیرا تھا، گھر کے باہر بھی اندھیرا، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں درد اٹھا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ بچے کی آمد ہونے والی ہے۔ انہوں نے جلدی سے اپنی دائی کو آواز دی اور کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت 3 باتیں بہت عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی بھی حیران رہ گئیں۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناک ماں کی آنکھ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی ناک ان کی والدہ کی ناک سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن جب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو گندگی کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی ماں کے پیٹ سے ہی ان کا ختنہ ہوا تھا۔ یہ تینوں چیزیں دیکھ کر دائی بہت حیران ہوئی، تو انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا کبھی نہیں۔ جب دائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا زمین کے دوسری طرف، تو آپ نے ایک دم سے کروٹ بدل لی اور گھٹنے ٹیک کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت حیران ہوئی۔ پورے 15 منٹ آپ ایسے ہی سجدے میں رہے اور پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے بچے کو اپنے گود میں لیا تو میں کیا دیکھتی ہوں، آسمان کے سارے تارے زمین کے قریب آ گئے، اور پھر اچانک بادل کا ایک سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو دنیا کے سارے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بادل کا سایہ کہیں غائب ہو گیا اور میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا، اور صبح ہونے والی تھی تو دائی نے آپ کے دادا کو خوشخبری دی اور کہا، اے عبدالمطلب، تمہیں پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر عبدالمطلب کی ساری تھکان دور ہو گئی اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر دائی سے کہا کہ جاؤ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئیں، انہیں دیکھتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے کے سارے چچا اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندھی ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی، اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی باندھی صوبیہ سے کہا، جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا۔ حضرت عبدالمطلب اتنے بوڑھے ہو گئے تھے لیکن پھر بھی اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھا کر کعبہ کی جانب دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ سارے مکہ والے بہت زیادہ خوش تھے اور نعرہ لگاتے ہوئے حضرت مطلب کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر حضرت عبدالمطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ پاک، میرے پوتے کو ہمیشہ سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا،
شاید عبدالمطلب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا پوتا تو ایک وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا، کہ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پہ اپنے سامنے بٹھایا، ان سے باتیں کی، اور ان کا پوتا ایک وہ انسان ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یا مایوس دیکھ کر آسمان پر تہلکہ مچ جائے۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعا مانگی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے بھی کہنے لگے، ہے عبدالمطلب، یہ تم نے کیسا عجیب سا نام اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے کہ ہم نے تو آج سے پہلے کبھی ایسا نام نہ سنا۔ حضرت مطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو، کہ تمہیں کیا پتہ کہ میرے اس بچے کی ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر ایک بڑے انسان بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو یہ کیسے پتہ تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے دیکھا آپ چارپائی پہ اکیلے لیٹے رو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو چپ کروانے کی کوشش کی پر آپ نے میری طرف نہ دیکھا، بس اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے ہیں چاند اس طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جی ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سنایا کرتا تھا، میرے ساتھ بہت کھیلتا تھا اور مجھے کبھی رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔